الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا کے انسان جتنا مرضی کوششیں کر لیں، تمام انسان جتنے مرضی کوششیں کر لیں، جب تک اس کائنات کے بادشاہ اللہ واحد القہار اور اس کے سچے دین اسلام اور اس کے سچے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے سچے کلام قرآن کریم، ان کے مطابق دنیا بھر کے اندر ایک مذہب نافذ نہیں کریں گے اور ایک لیڈر کے تحت نہیں آئیں گے اور ایک قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے اور ایک اللہ واحد القہار کے حکم کے مطابق قوانین نافذ نہیں کریں گے، تب تک دنیا کے سارے انسان مل کر بھی اگر کوشش کر لیں اور اپنے قوانین بنا لیں اور اپنے بہت سارے مذاہب بنا لیں اور اپنے بہت سارے معبودوں کو پوجا کر لیں اور اپنے بہت سارے انٹیلیجنٹ اسپیکرز اور مفکرین اور مفسرین اور تقریر کرنے والے اور علماء اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ ان کو جمع کر لیں اور جتنا مرضی امن کی کوششیں کر لیں، نہ تو غربت ختم کر سکیں گے، نہ جنگیں ختم کر سکیں گے، نہ امن قائم کر سکیں گے۔ جتنا مرضی تقریریں کر لیں، جتنا مرضی تحریریں لکھ لیں، جتنا مرضی سیمینار کر لیں، جتنا مرضی کچھ بھی کرتے جائیں، وجہ یہ ہے کہ پہلے انسان آدم علیہ السلام سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے صرف ایک خدا اللہ واحد القہار کی عبادت کا حکم دیا، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں ان مردودوں نے جنہوں نے اللہ کے مقابلے پہ جھوٹے خداؤں کو بنایا، انہوں نے اس زمین کے اوپر جھوٹے خداؤں کی پرستش شروع کروائی، جھوٹے خداؤں کی پوجا شروع کروائی اور جھوٹے خداؤں کے نام پر لاکھوں کروڑوں اربوں پیروکاروں کو بیوقوف بنایا۔ اور 21ویں صدی میں سائنس ٹیکنالوجی کے دور کے باوجود، جبکہ دنیا وائرلیس کے تحت کنیکٹ ہو چکی ہے، دنیا کے انسان دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی اکثریت بے سکونی میں مبتلا ہو چکی ہے، ذہنی طور پہ، قلبی طور پر، جسمانی طور پہ بھی بہت سے مسائل، کاروباری طور پہ بھی مسائل، روحانی طور پہ بھی مسائل اور نفسیاتی طور پہ بھی مسائل۔ کیونکہ دنیا کی اکثر انسان اس کائنات کے بنانے والے اللہ واحد القہار کے حکم کے مطابق زندگیاں نہیں گزار رہا ہے۔ دنیا کی 75% سے زیادہ آبادی تو غیر مسلموں پر ہے۔ دنیا کے تقریباً 25% لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگیاں نہیں گزار رہی۔ تو جب مسلمانوں کا ایک یہ حال ہے تو وہ 75% سے زیادہ انسان جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ کو خدا مانتے ہی نہیں، وہ کہاں سے دل کا سکون حاصل کر لیں گے؟ ان کی ساری زندگی کی محنت کا حاصل وصول یہ ہے کہ جب وہ اپنے کفر پہ مر جائیں گے ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں چلے جائیں گے۔ ان کی کامیابی کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی ساری کامیابیاں ان کی صرف ٹیمپرری، اور آخرت کی ہمیشہ کے لیے ناکامی۔ اور دنیا میں جس طرح کے ایفرٹس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں کہ امن قائم کر لیں، جنگیں ختم کر لیں، اور اس کے لیے لاکھوں کروڑوں ڈالرز انویسٹ کر رہے ہیں اور ویپنز بنائے جا رہے ہیں اور دفاع کے اوپر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اور دوسرے ممالک سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ سب کون ہیں؟ سارے کے سارے مختلف ممالک جو ہیں وہ آپس میں مذہب کے نام پہ تو بٹے ہوئے ہیں۔ اسلامی ملک بنا ہوا ہے، کوئی ہندو ملک بنا ہوا ہے، کوئی کرسچن ملک بنا ہوا ہے، کوئی یہودی ملک بنا ہوا ہے۔ کیا ہے یہ سب؟ مختلف خداؤں کے نام پہ پوجا کی جا رہی ہیں، مختلف خداؤں کے نام پہ مذہبی پیشوا کھڑے ہوئے ہیں، مختلف خداؤں کے نام پہ پیروکار بنے ہوئے ہیں، مختلف خداؤں کے نام پہ پوجا پاٹ ہو رہی ہے، مختلف خداؤں کے نام پہ زندگیاں گزارنے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، مختلف خداؤں کے نام پہ لڑنے والے ایک دوسرے کو مارے جا رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ کورونا کے ذریعے، چاہے آندھی طوفانوں کے ذریعے، چاہے زلزلوں کے ذریعے، وہ دکھا رہا ہے، جس کی کائنات ہے وہ دکھا رہا ہے کہ ہاں وہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ سزا دینے پہ بھی قادر ہے اور وہ سخت سزا دیتا ہے۔ جب اس کا ٹائم آ جاتا ہے کسی بھی قوم کا، وہ پھر موقع نہیں دیتا، وہ عبرت کا نشان بنانا جانتا ہے۔ وہ دکھا رہا ہے، نشانیاں دکھا رہا ہے۔ ترکی میں اس نے زلزلہ بھیج کے دکھایا، شام میں جو کچھ کیا، پھر پوری دنیا میں کرونا کے ذریعے اس نے جو کیا، پھر پاکستان میں سیلاب کے ذریعے جو کیا، اور بھی دنیا بھر کے مختلف ممالک میں، شہروں میں وقتاً فوقتاً وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو مارتا ہے، سزا دیتا ہے۔ پر پھر جو نیک مسلمان ہوتے ہیں اگر اس میں وہ بھی آ جائیں تو ٹھیک ہے، ان کے لیے ان کے اعمال کے حساب سے ہے، اور جو برے ہیں ان کے لیے ان کے اعمال کے حساب سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کے انسان جس امن کی تلاش میں ہے، جس سکون کی تلاش میں ہے، اور جو وہ چاہتے ہیں اس زمین کے اوپر، وہ جب تک ایک خدا کے ایک سچے دین پہ نہیں آ جائیں گے، دنیا کے سارے انسانوں کو ایک سچے دین اسلام کے تحت آنا پڑے گا، اور ایک
خدا اللہ واحد القہار کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور ایک لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگیوں کو گزارنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے ہمیشہ قیامت تک کے لیے بے سکون رہیں گے، اور اگر کر لیں گے اور اسٹیبلش کر لیں گے ایک دین اسلام کو پوری دنیا کے اندر، اور جو اسلام کے مقابلے پہ جتنے بھی مذاہب بنائے ہوئے ہیں اور گھڑے ہوئے ہیں صدیوں سے، جب تک ان کو منسوخ نہیں قرار دیں گے اور عالمی طور پہ ان کو وینش نہیں کریں گے، ان کے اوپر اسلام کا غلبہ نہیں دیں گے، تب تک کچھ نہیں کر سکتے۔ رہ گئی بات کہ اسلام سچا دین ہے اور اللہ ہی اس کائنات کا سچا خدا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کائنات کے اللہ کے آخری نبی ہے، اور قرآن ہی اس کا سچا کلام ہے۔ اس کے حوالے سے بہت ثبوت موجود ہیں، بہت ثبوت دیے جا چکے، بہت کچھ کیا جا چکا۔ ابھی بھی اگر کوئی واقعی میں حق کی تلاش میں ہے تو اپنا ٹائم انویسٹ کرے، چاہے دیکھے یوٹیوب چینل گاڈ آف نیچر اللہ، اس کے اوپر کتنے ثبوت موجود ہیں، معجزات موجود ہیں۔ اللہ کے حکم سے چرند پرند درند، ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچے، بادل، درخت، اور یہ سبزیاں، پھل فروٹ، مچھلیاں وغیرہ کے اوپر اللہ کے نام نمودار ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نمودار ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور کیا کسی کو نشانیاں چاہیے؟ اتنی بڑی بڑی نشانیاں نازل کر تو دی اللہ نے۔ اب کیا کوئی چاہتا ہے کہ قیامت بھیج دے، سورج مغرب سے نکال دے، زمین سے جانور نکال دے؟ تو ہاں وہ بھی نکالے گا، وہ اپنے ٹائم پہ وہ بھی نکالے گا، اور جب نکالے گا اس کے بعد پھر وہ بتائے گا کہ وہ کیا ہے۔ وہ اللہ واحد القہار ہے، ورب ذوالجلال ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور جو کچھ آئندہ ہوگا اس کے لیے بھی دنیا کے تمام انسان تیار رہیں، کیونکہ جو مرتا جائے گا اللہ کے حکم سے اس کو موقع نہیں ملے گا دوبارہ لوٹنے کا۔ ہاں ایک شرط، ایک موقع ضرور ہوتا ہے، اور ہے 21ویں صدی میں، کہ ہاں کسی کے بچے اگر مر جائیں، کسی کے بچوں کی اگر انتقال ہو جائے، کسی کے بچے زلزلوں میں، سیلاب میں، کسی بھی طرح سے مر جائیں، ہاں تو وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے آنا پڑے گا دنیا والوں کو لیجنڈری فری لانسر کے پاس، اس کو قیمت دینی پڑے گی، اس سے سروس لینی پڑے گی، اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا مردے کو زندہ کر دے گا، اور وہ اس کی سروس کی قیمت لے گا۔ تب اللہ سے ریکویسٹ بھی کی جائے گی اور اس کی لیجنڈری ٹیم بھی کام کرے گی، اور اللہ جس کو چاہے گا زندہ کر دے گا۔ اور اگر کسی کا مردہ زندہ نہ ہو تو وہ اپنی پوری قیمت واپس لے سکتا ہے۔ مردہ صرف اللہ ہی زندہ کرے گا، کیونکہ اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے اور سچا خدا ہے۔ بصورت دیگر دنیا کے سارے انسان جتنا مرضی کوشش کریں، نہ تو وہ جن کی پوجا کر رہے ہیں وہ کسی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں اللہ کے مقابلے پہ، اور نہ ہی کبھی ایسا ہو سکے گا کہ کوئی اللہ کے مقابلے پہ آئے اور کسی مردوں کو زندہ کر دے۔ یہ کام صرف اللہ کا ہے۔ اللہ اس کائنات کا خدا ہے، اور اللہ اس کائنات کا سچا مالک ہے اور اختیار رکھنے والا ہے۔ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی زندوں کو مار ڈالتا ہے۔ سلطنت بھی اسی کی، بادشاہت بھی اسی کی۔ ابھی بھی کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھے، لیکن جب تک اس پوری زمین کے اوپر ایک خدا کا حکم نہیں چلایا جائے گا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا جائے گا، ایک اسلام کے تحت دنیا کے سارے انسان نہیں آئیں گے یا اکثر انسان نہیں آئیں گے، اور ایک قرآن کے مطابق سزائیں اور قانون اور بہت ساری چیزیں نافذ نہیں کی جائیں گی، دنیا کے سارے یا اکثر انسان بے سکونی میں رہیں گے۔ جو بھی اس میں ملوث ہوگا اپنے اعمال کے حساب سے ذاتی طور پہ بھی اور مجموعی طور پر، تو اللہ قوم پر عذاب بھیجتا ہی رہتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے۔ اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔